والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے نکلے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے کہ میں نے آج جا کے جو ہے نا وہ قتل کر دینا ہے۔ تو بڑے غصے میں باہر نکلے ہیں، تو باہر نکلے تو رستے کے اندر ان کو ایک صحابی ملے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، نعیم ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، تو پوچھنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے آج محمد کو قتل کرنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آج میں نے قتل کرنا ہے۔ تو اب یہ جو نعیم ہے یہ سوچ میں پڑ کے کہ اب میں کیا کروں، تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اگر تم ان کو قتل کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کے قبیلے والے تمہیں چھوڑیں گے؟ تو کہنے لگے حضرت عمر کہنے لگے میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں خود اپنے آپ کو جا کے ان کے سپرد کر دوں گا، قصاص مجھ سے لے لیں۔ یہ جو ابھی بھائی ایک دوسرے سے دور ہیں، یہ جو خاندان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں اور اپنے گھر چھوڑے ہوئے ہیں، یہ تو سسٹم نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا۔ تو نعیم کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ باز آنے والے نہیں ہیں تو میں نے مجبوراً میں نے کہا کہ عمر تم ادھر جا رہے ہو، پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوراً، جب دو شر ہو نا تو چھوٹا شر لے لینا چاہیے۔ تو اب ادھر بھی جا رہے تھے، اللہ کے نبی کے بارے میں بتاتے، ادھر جاتے تو معاملہ اور تھا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے جو بہنوئی ہیں اور تمہاری جو بہن ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے گھر کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو حضرت عمر نے جب یہ سنا تو ان ایکسپیکٹڈ بات سنی نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے گھر میں کوئی بندہ صابی ہو جائے، ان کی زبان میں اس وقت بولا جاتا تھا کوئی بندہ اسلام قبول کر لے تو کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، صابی ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں غصے کے اندر نا واپس آیا، تو آتے میں نے دروازہ زور سے بجایا تو گھر کے اندر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے یہ بیٹھے تھے۔ اور حضرت خباب جو ہے نا قرآن پاک ان کو پڑھا رہے تھے، ان کے بہن کو اور بہنوئی کو۔ تو حضرت عمر نے آ کے زور سے دروازہ بجایا کہ دروازہ کھولو، تو بہن ڈر گئی، جلدی سے جو وہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا اس کو چھپایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی ٹانگ کے نیچے چھپا لیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ تکیے کے نیچے چھپا دیا، جلدی میں، کچھ سمجھ نہیں آیا نا، اور حضرت خباب کو گھر کے اندر چھپا دیا سب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ تم کیا کر رہے تھے ابھی؟ کہا تو ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں، تم کچھ کر رہے تھے، اور دیکھا وہ کاغذ جو ہے نا تھوڑے سے باہر نظر آ رہے تھے جس پر قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو کہا تم کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو جو بہنوئی تھی نا ان کو کہنے لگے کہ عمر کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بے دین ہو گئے۔ تو ان کے بہنوئی نے کہا کہ عمر تم مجھے یہ بتاؤ، اگر حق اور صداقت تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے وہ دین قبول کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو میں نے حق اور حقانیت اسلام کے اندر دیکھی، میں نے اسلام قبول کر لیے، یہ کہا۔ حضرت عمر ٹوٹ پڑے، پھر مارنے لگے، ان کو نیچے گرا لیا اور ان کو مارا بہت زیادہ شدت کے ساتھ۔ بہن چھڑوانے کے لیے اپنے شوہر کو آگے آئیں تو حضرت عمر نے اپنی بہن کے نا منہ پہ اتنی زور سے تماچا مارا کہ خون نکلنے لگ گیا تھا۔ حضرت عمر نے تماچا مارا، خون نکلنے لگ گیا۔ تو جب بہن نے یہ صورتحال دیکھی تو بہن نے کہا کہ عمر تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا، میرے گھر والے نے اسلام قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو کرنا ہے کر لو۔ اگر حضرت عمر تھے تو وہ بھی عمر کی بہن تھی نا، تو جرت بھی ویسے ہی تھی، تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو عمر کہتے ہیں جب بہن کو میں نے زبان سے یہ دیکھا اور پہلی دفعہ میری بہن کی اتنی جرت میں نے اپنے سامنے دیکھی کہ کبھی ایسی جرت نہیں تھی، تو میں ایک دم سے رک گیا، اور بہن کے منہ سے وہ خون بھی بہہ رہا تھا تو میرا دل نرم ہو گیا۔ تو میں پیچھے ہٹا تو میں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تو کہا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو کہا مجھے بھی دکھاؤ۔
تو بہن نے اس دن کہا کہ عمر تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم ناپاک ہو، اور قرآن کو کوئی ناپاک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ پہلا دن تھا کہ جب شرک کی نفرت میرے دل کے اندر آئی تھی، پہلا دن تھا کہ میں نے شرک کی نفرت دل میں محسوس کی تھی۔ باقی اتنا عقل مند شخص حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے فرمایا کرتے تھے، میں اپنے ہاتھ سے کھجور کا وہ گٹھلیاں نکال کے نا تو اس کا میں بت بناتا تھا۔ کھجور کی گٹھلیاں نکال کے نا تو اس کا میں نے بت بنا لینا، گٹھلیاں سائڈ پہ کر کے جو کھجوریں تھیں نا ان کا نکال کے نا میں بت بنانا، سارا دن اس کی عبادت کرنی۔ اگر مجھے دوپہر کو، عصر کے وقت یا شام کو بھوک لگی نا تو وہی میں نے بت جو نا اٹھا کے کھا لینا۔ یہ صورتحال تھی۔ لیکن جو صورتحال بہرحال حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری بہن نے مجھے یہ جواب دیا تو مجھے اس سے بڑا ہوا، تو کہا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ تم پہلے غسل کرو۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور فرمایا کہ عمر تمہیں خوشخبری ہو، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ دوسری پیشین گوئی تھی، پہلی حضرت عبداللہ بن مسعود نے دی تھی نا جب ابو جہل نے گرایا تھا، اور دوسری حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کی رات، یعنی ابھی رات کو یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب رضی اللہ، رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اور بھی تمام محدثین نے یہ دعا نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کیا کی ہے؟ یا اللہ اسلام کو نا عزت عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ عزت عطا فرما۔ کس کے ذریعے سے؟ یا تو ابو جہل کے ذریعے سے، یا کس کے ذریعے سے؟ عمر کے ذریعے سے۔ میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں، میرے نبی کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، لیکن میرے نبی کی دعا کیا تھی کہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے کیا تھا؟ عزت تھا، اور یہ میرے نبی کی دعا کی وجہ سے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی وجہ سے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے ہم نے اسلام کو غالب آتے دیکھا ہے، مغلوب ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ اسلام غالب ہی ہے، ہم کمزور نہیں پڑے۔ حضرت صہیب بن سنان کہتے ہیں جب تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا ہم چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ہم نے طواف بھی اعلانیہ کرنا شروع کر دی ہے، بیت اللہ کے اندر ہمارا حلقہ بھی لگنا شروع ہو گیا، ہم نے اپنی ادھر عبادت بھی کرنا شروع کر دی کہ کوئی ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ کیوں بھائی؟ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہوئی میں نے غسل کیا اور میں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ، تو میں نے وہ بعد میں دیکھا تو اس پر سورۃ طٰہٰ کی آیات لکھی تھی، سورۃ طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ کہتے یہ میں نے آیات پڑھی، کہتے میں ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور میرے دل سے ایسے شرک کے بادل چھٹتے جاتے تھے اور اللہ اس کے رسول کی محبت میرے دل میں آتی جاتی۔ قرآن چیز ہی ایسی ہے، قرآن چیز ایسی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ گانا جو ہے وہ دل میں نفاق لے کے آتا ہے، منافقت لے کے آتا ہے۔ گانے سننے والوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا سننا یہ دل کے اندر منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جس طریقے سے کھیتی کو پانی لگائیں تو کھیتی اگتی ہے۔ گانوں سے کیا آتا ہے؟ منافقت آتی ہے دل میں، اور قرآن سے کیا آتا ہے؟ دل میں راحت آتی ہے، سکون آتا ہے اور زبان میں نرمی آتی ہے۔ میں نے کہتے یہ سنا اور میں نے ادھر تک جو نا وہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ پڑھا اور میں نے قرآن پڑھا تو میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ واقعہ مکمل کرنے سے پہلے یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی نا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے قصے میں، حضرت موسیٰ کا قصہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا، کہ موسیٰ کی بات بھی تمہیں پتہ ہے اے نبی، جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر آگ دیکھی نا کوہ طور پر، تو آگ لینے کے لیے وہاں پر دنیا لینے کے لیے وہاں پر گئے تھے تو وہاں سے کیا ملا ان کو؟ پہاڑ پر لینے گئے تھے دنیاوی فائدہ لینے گئے تھے نا، آگ لینے گئے تھے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کو آگ سے فائدہ حاصل کرے، سردی بہت ہے، لینے دنیا گئے تھے لیکن اللہ ملا۔ عمر گھر سے نکلے تھے، کس ارادے سے نکلے تھے؟ قتل کرنے کے ارادے سے، دنیاوی ارادے سے،
اور بعد میں اللہ نے کیا دیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے دامن میں دے دیے۔ اور دوسری کامن چیز کیا ہے کہ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب کوہ طور پر بلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى، آپ مقدس وادی کے اندر ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے، اے موسیٰ میں نے تیرا انتخاب کیا ہے۔ اور ادھر عمر کا انتخاب بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں نا۔ حضرت عمر کا انتخاب بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں کہ عمر کو میں نے چن لیا ہے۔ تو یہ دونوں کامن چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، حضرت عمر کے قصے میں۔ بہرحال حضرت عمر آئے ہیں تو فرماتے ہیں میں جب آیا تو صفا پہاڑی کے پاس، جو اب صفا ہے، تو وہاں پر ایک گھر تھا، وہاں پر آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور 2-4 اور صحابی وہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، تو مجھے آتے دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہذا عمر، یہ تو عمر ہے، یہ عمر آ رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر تو اللہ نے اس سے خیر کا ارادہ کیا ہے تو پھر تو سبحان اللہ ہے، اور اگر خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں اسے قتل کر دیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی عمر بھاری نہیں ہے ہمارے اوپر۔ حضرت حمزہ کون تھے نا؟ سید الشہداء نا، رسول اللہ کے چچا تھے۔ حضرت وحشی کو فرمایا کرتے تھے وحشی تم مجھے یہ بتاؤ، وحشی نے شہید کیا تھا نا حضرت حمزہ کو، مجھے تم صرف یہ بتا دو کہ میرا چچا تو شیر تھا۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا کرتے تھے؟ وحشی میرا چچا تو شیر تھا، تو نے میرے چچا کو شہید کر کیسے دیا یار؟ میرے نبی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا چچا تو وہ بہادر تھا۔ اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ببر شیر ہیں۔ حمزہ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو اللہ کے نبی وحشی کو کہا کرتے تم نے کیسے میرے چچا کو شہید کر دیا؟ تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت عمر فرماتے میں گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام دروازے پہ آئے اور آتے سار میرا گریبان پکڑا، مجھے جو ہے نا وہ جھٹکا دیا۔ فرمایا عمر تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، تم کب اسلام قبول کرو گے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہوئی تھی نا، تو اندازہ ہو گیا تھا بھائی عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے، تم کب ہدایت کو قبول کرو گے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے جھنجھوڑا، تلوار میرے پاس تھی، مجھے جھنجھوڑا تو میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے جیسے ہی میں نے یہ کہا اتنی صحابہ کو خوشی ہوئی، حضرت حمزہ سمیت، حضرت طلحہ سمیت، کہتے سب نے اتنی زور سے تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اتنی زور سے نعرہ مارا۔ صفا پہاڑی دور ہے بیت اللہ سے، کہتے وہاں سے نعرہ مارا تو بیت اللہ کے اندر جو کافر بیٹھے ہوئے تھے اور مکے کی وادی میں، مکے کے گھروں نے بھی اس نعرے کی آواز سنی تھی۔ صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی تھی اور میرے نبی کو اتنی خوشی ہوئی تھی۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، حسن بصری اور امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آگے دیکھا کہ اللہ کے نبی نا بڑے خوش ہیں نا، عمر اسلام قبول کر لیے، تو فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش ہیں؟ جی ہاں بڑے خوش ہیں بھائی، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صرف آج آپ ہی خوش نہیں ہیں، آج آسمان و زمین کے سارے فرشتے عمر کے اسلام لانے پہ خوشیاں منا رہے ہیں، آج سب خوشیاں منا رہے ہیں، عمر نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ کا لقب ہے فاروق، فرق کرنے والا، یہ لقب آپ کو کس نے دیا اور کیسے پڑا؟ کہا بیٹے میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ میں قال نعم، بے شک ہم حق میں ہیں۔ تو فرمایا پھر چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پھر چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج کے بعد چھپ چھپ کے عبادت نہیں کرنی ہے۔ فرماتے ہیں 2 صفیں بنا کے ہم باہر نکلے، 2 صفیں بنا کے، ایک صف کے آگے جو ہے نا حضرت حمزہ تھے، دوسری صف کے آگے عمر تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں آئے ہیں بیت اللہ کے اندر، کسی مائی کے لال نے ہمیں نہیں روکا، سب نے رسا چھوڑ دیے، کہتے ہم آئے، آپ علیہ السلام نے صحابہ نے بڑے آرام سے طواف کیا، بڑے آرام سے نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں وہ دن تھا کہ جب میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ عمر تم کیا ہو؟ فاروق ہو، عمر تم کیا ہو؟ فاروق ہو۔ یہ دوسری روایت امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر، ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ نا ایک منافق کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو جی اب کسی تیسرے کو ثالث بنائیں، کوئی فیصلہ کرے،
تو منافق جو باہر سے اسلام کا دعوے دار تھا اندر سے کافر تھا، وہ کہنے لگا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے کے جاتے ہیں مقدمہ کس کے پاس لے کے جانا ہے؟ یہودی کے پاس۔ تو وہ یہودی کیا کہنے لگا؟ کہہ رہا نہیں، میں نے اس کے پاس نہیں جانا ہے، میں مقدمہ لے کے رسول اللہ کے پاس آؤں۔ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے مقدمہ لے کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ آ گیا مقدمہ لے کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدمہ سنا اور فیصلہ کس کے حق میں دے دیا؟ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب یہودی کے جب حق میں فیصلہ دیا تو منافق کو بڑا غصہ آیا، تو وہ رستے میں چلا آ رہا تھا، اس کے ایک دم سے ذہن میں آیا کہ عمر جو ہے نا یہ بڑے سخت ہیں، عمر بڑے سخت ہیں کافروں پر نا۔ تو کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی چلو بھائی عمر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، عمر کے پاس آ گئے بھائی، آ کے عمر کو مقدمہ سنانے لگے۔ تو مقدمہ ابھی شروع نہیں کیا ہے تو یہودی نے فوراً کہا کہ عمر، یہ جو مقدمہ آپ کو سنانے جا رہا ہے نا، اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ جیسے اللہ کے وہ حضرت عمر نے یہ سنا، فرمایا اچھا پھر ابھی یہیں بیٹھنا ہے تمہیں، ابھی ہلنا نہیں ہے، ابھی یہیں بیٹھو۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائے، منافق کی گردن اڑا دی۔ فرمایا جو رسول اللہ کے فیصلے پر چونچ نہ کرے گا، عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دینی ہے۔ اب وہ منافق آ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یہ کیا جی یا رسول اللہ، یہ کیا؟ ہمارا بندہ تو مسلمان تھا اور عمر نے اس کو قتل کر دیا ایمی۔ ابھی یہ بات چل رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر تم نے کیوں قتل کیا ہے؟ جبرائیل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا۔ یا رسول اللہ، کیا یہ جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کے دعوے دار کہتے ہیں، اپنے فیصلے حل کروانے ہوں تو شیطان کے پاس، کعب بن اشرف کو کہا کہ شیطان کے پاس لے کے جاتے ہیں، شیطان کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں آیات نازل کی۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر نے صحیح کیا ہے، عمر نے صحیح کیا ہے، جو آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے اس کا فیصلہ یہی ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ یہ حضرت عمر رضی تو فرماتے ہیں اس دن میرے نبی نے مجھے کیا فرمایا تھا کہ تم کیا ہو؟ فاروق ہو، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس دن میں نے اسلام قبول کیا، اس دن سے پھر اسلام اوپر ہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس کی سند کا مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن ابن جوزی نے اس کو ذکر کیا حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں کہ حسن بصری فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو اسلام جو نا، اسلام دین اسلام ایک شکل کے اندر، خوبصورت شکل کے اندر آئے گا، عمر کا ہاتھ پکڑے گا اور لے کے عرش کے نیچے آئے گا، اللہ کے عرش کے نیچے، اور آ کے اسلام جو ہے نا، دین اسلام، اللہ کو کہے گا یا اللہ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، اس کے اسلام لانے سے پہلے میں چھپا ہوا تھا، یہ اسلام لے کے آیا ہے تو میں اعلان میرا ہوا ہے، میرا چرچا ہوا ہے دنیا عالم کے اندر، دنیا جہان میں میرا چرچا ہوا ہے، یا اللہ آج اس کو پورا بدلہ عطا فرمائیے، پورا بدلہ۔ تو اللہ وہ اس روایت میں حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ابھی حساب کا معاملہ شاملہ ہو رہا ہوگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر جا رہے ہوں گے۔ اسلام کو عزت ملی کس کے ذریعے سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ حضرت عمر کا اسلام لانا کس کے دعا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ کل میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ تمام کے تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ کیا ہے؟ مرید ہیں۔ مرید کہتے ہیں کسی کی اتباع، مرید کہ کسی کا ارادہ کرنے والے، سب اللہ کے نبی کے مرید ہیں۔ اور عمر جو ہیں یہ کیا ہیں؟ مرید بھی ہیں اور مراد النبی بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یا ابو جہل یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے جو ہجرت کی تھی مختصر ہم کریں گے، اگلے درس کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحابہ کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد۔